یہ میڈیکل کارڈ یہ بنائے. پہلے اب مجھے یہ بتاؤ میڈیکل کارڈ بھی جائز بنا ہے کہ ناجائز بنا ہے؟ یہ خود ہی ناجائز بنا ہوا ہے. کاغذ کے لے کے آپ ہم سے کاغذ مانگ دو. یہ خود ہی انگریزوں نے بنایا ہے. آزادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو یہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے. ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے. تو اس کے پہلے کاغذ لے کے آئیے کہ جائز بنا ہے زمین پہ ناجائز بنا ہے. پہلے آپ اپنے کاغذ لاؤ پھر ہمارے کاغذ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کب تک کھلواڑ کیا جا رہا ہے, مذاق فساد کیا جا رہا ہے. فلاں مسجد غلط بنی, فلاں مسجد غلط, فلاں درگاہ غلط بنی ہوئی ہے. آپ صرف ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں اگر قانون یہ کہتے صرف مسلمانوں کا قانون بنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, صرف ہمارے پر جاری کرو قانون. لیکن جب سب کے لیے بنا ہے تو ہر جگہ آپ کو پوچھنا ہوگا کہ یہ کیسے بن گیا, یہ کیسے بن گیا, یہ کیسے بن گیا, اس کے کاغذ لا, اس کے کاغذ لا, اس کے کاغذ. کئی سالوں سے یہاں پر ہندو مسلم سب آتے ہیں اور جس طریقے کا KGM پرشاسن نے مزاروں کو توڑنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے. آج آپ خود ثمینہ شاہ مزار پر حاضر ہوئے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پورے ہندوستان میں ہمارے ساتھ کھلواڑ یہی کیا جا رہا ہے. مسجدوں کے پاس آیا جاتا ہے کہ آپ کاغذ دکھائیے, بازاروں کے پاس آتے ہیں ہمارے کاغذ دکھائیے, درگاہوں کے پاس آتے ہیں کاغذ دکھائیے. میں نے شروع میں جب یہ موقع آیا تھا تو کہا تھا کہ بتائیے 1400 سال پہلے مسجد بنی تھی کیرالہ میں, اس کے کاغذ کہاں سے ملیں گے؟ جو 500 سال پہلے مزار بنا تھا اس کے کاغذ کہاں سے ملیں گے؟ آج گورنمنٹ سے کہا جائے کہ 30 سال پہلے کا کوئی کاغذ دیجیے, کہتے 30 سال پہلے کا ہمارے پاس نہیں ہے کوئی. خود گورنمنٹ کے پاس 30 سال پہلے کا کوئی کاغذ نہیں, ہم سے 500 سال پہلے کاغذ مانگے جا رہے ہیں. اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اس کے علاوہ تال کٹورے اسٹیڈیم میں جو پورا بھرا ہوا تھا مسلم پسرا بورڈ کے جلسے میں ہم نے کہا تھا کہ کب تک اپنا ڈیفینس کرتے رہو گے؟ نسلیں گزر جائیں گی, زندگیاں گزر جائیں گی, تمہیں ثبوت پیش کرتے کرتے کہ مسجد صحیح جگہ بنی کہ نہیں بنی ہے. یہ بتاؤ کہ جو دوسری عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ ہر تھانے پہ چلے جائیے آپ کو ایک دھرم استھل مل جائے گا. ہر کوتوالی پہ چلے جائیے آپ کو ایک دھرم استھل مل جائے گا. ایک پارک پہ چلے جائیے آپ کو مل جائے گا. چھوٹے چھوٹے جو پولیس تھانے ہیں, پولیس چوکیاں, وہاں بھی آپ کو دھرم استھل مل جائیں گے. ان کے کاغذ کہاں ہیں؟ ان کے کاغذ کہاں ہیں؟ صحیح بنے کہ غلط بنے ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ساری کارروائی سارا ہندوستان کا قانون مسلمانوں کے لیے بنا گیا اور کسی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہاں کے آپ جا کر کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھتے دیکھتے اس طرح بات وقف کی زمینوں پر ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے دھرم استھل بن گئے وہاں کے اوپر, جس کی ویڈیو موجود ہے, جس کی تصویریں موجود ہیں. پہلے کچھ نہیں تھا, دھیمے دھیمے بنا دیا گیا. اس کے کاغذ کہاں ہیں؟ تو اسی چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو مزار بنے ان کے کاغذ مانگے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ خود میڈیکل کالج کے کاغذ کہاں ہیں؟ میڈیکل کالج یہ انگریزوں نے بنایا ہے, یہ کانگریس کا بنایا ہوا ہے, بی جے پی کا بنایا ہوا ہے, انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اس لیے کنگ جارج میڈیکل کالج نام ہے. اگر ہم نے بنایا ہوتا تو گاندھی جی کے نام پر ہوتا, نہرو جی کے نام پر ہوتا, سبھاش چندر بوس کے نام پر ہوتا, اٹل جی کے نام پر ہوتا. یہ انگریزوں نے بنایا اس کو, اور یہاں کے اوپر نوابوں کے محل تھے ان کو ڈیمالش کیا انگریزوں نے. کی بازار سے قبول ہونے کا کام ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر کے بات ختم کروں گا. ایک بار اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب اپنے گھر پر آئے اور انہوں نے اپنی پتنی حضرت عائشہ سے کہا کہ تم مجھ سے آج کچھ مانگو, تم جو مانگو گی تم کو ہم دیں گے. وہ سمجھ نہیں پائی کہ ہم ان سے کیا مانگے. وہ اندر گھر کے گئی اور پوچھا اپنے والدہ سے, مغل آپ سے, کہ آج اللہ کے رسول بہت خوش ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کچھ مانگو, میں ان سے کیا مانگوں؟ تو انہوں نے کہا تم ان سے پوچھو, جب آپ یہاں فرض سے عرش پر اللہ کے پاس بات کرنے گئے, یہاں دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں, لیکن کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی نبی یہاں فرض سے عرش پر اللہ کے پاس بات کرنے نہیں گیا. اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ جب آپ بات کرنے فرض عرش سے پر اللہ کے پاس گئے تھے تو سب سے پہلے اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا جو آج تک راج ہے؟
تو انہوں نے کہا اب یہ راج نہیں رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو دنیا میں محبت کا پیغام پھیلائے گا، جو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، اس کو جنت لازم ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اندر گئی اپنے والد سے کہا تو لگے رونے۔ انہوں نے کہا آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو نفرت پھیلائے گا، دلوں کو توڑنے کا کام کرے گا، اس کو جہنم بھی لازم ہے۔ اس لیے ہم لوگ محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ امن اور چین کا پیغام پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سینٹر کو، اس کیندر کو، جو پورے دیش بھر کے اندر محبت کا پیغام رہنے کا کام کرتا ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی آنکھ بھی آئی تو اگر اس کی آنکھ پھوڑنی پڑے گی تو اس کی آنکھ بھی ہم لوگ پھوڑنے کا کام کریں گے۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھے گا تو چاہے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے، لیکن اس ہاتھ کو اس بازار پر، اس درگاہ پر ہم لوگ چھونے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ اور ابھی ہم سے کہا، میں نے کہا وِدھان سبھا